بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری فیکٹس کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ترکی کا جزیرہ نما گیلی پولی تاریخی جنگ کا میدان بنا تھا۔ سلطنت گیلی پولی پہلی جنگ عظیم میں ایک عثمانیہ جس کی طاقت سے یورپ بھی ڈرتا تھا باخری سانسیں لے رہی تھی، لیکن اس زوال پذیر سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں گیلی پولی کی جنگ میں یورپ کی متحدہ افواج کو جو ذلت آمیز شکست دی تھی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اصل میں اتحادیوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ درہ دانیال اور اپنائے باسفورس پر حملہ کر کے قسطنطنیہ پہنچیں اور سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت پر قبضہ کر کے سلطنت عثمانیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں۔ 19 فروری 1915 کو برطانیہ اور فرانس کے بحری جہازوں نے جب درہ دانیال کے قلعوں پر حملہ کیا تو انہیں عثمانی توپوں کا سامنا کرنا پڑا اور مسلسل حملوں کے باوجود وہ کسی ایک جگہ پر قبضہ نہ کر سکے اور اتحادیوں کے بیشتر جہاز غرق ہو گئے۔ ترکوں کی بہادری اور تابڑ توڑ حملوں سے برطانیہ اور فرانس کے 50,000 سپاہی مارے گئے۔ اس شکست کے بعد اتحادیوں نے گیلی پولی پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ دراصل یوں تھا کہ جزیرہ نمائیں گیلی پولی کے مغربی اور جنوبی ساحلوں پر فوجیں اتار کر درہ دانیال کے قلعوں کی پشت پر حملہ کیا جائے۔ اس حملے کے لیے برطانیہ اور فرانس نے بڑی تیاریاں کی۔ انہوں نے ہندوستان، برطانیہ، فرانس اور آسٹریلیا سے بہتر سپاہی طلب کیے۔ اسی دوران مئی 1915 میں اٹلی بھی اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑا۔ 25 اپریل کو فرانس، برطانیہ اور ہندوستان کی بہترین فوجیں بے شمار سپاہیوں کی لاشوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی گیلی پولی کی یورپین ساحل پر اتریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ صرف گیلی پولی کے ساحل تک پہنچنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے سپاہیوں نے 40,000 دشمنوں کو قتل کر دیا تھا۔ 40,000 سپاہیوں کے قتل ہونے کے بعد یورپی فوجوں نے اس ساحل کو چھوڑ دیا اور اب سارا زور گیلی پولی کے مغربی ساحل پہ تھا۔ یہاں اتحادی فوجوں نے 4 زبردست حملے کیے۔ اتحادی فوجیں اری برنو کے مقام پر اتریں جو کہ چناگ بیر کی پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ چناگ بیر کی پہاڑی اس محاذ کی کنجی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا اس وقت وادی میڈوس میں اپنے دستے کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ اتحادی بیر چناگ کی پہاڑی پر قبضے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے دستے کو ساتھ لیا اور پہاڑی کی جانب چل پڑے۔ وہاں آسٹریلین فوج کا دستہ موجود تھا۔ مصطفیٰ کمال نے اس دستے پر گولہ باری شروع کر دی۔ 2 دنوں تک شدید گولہ باری ہوتی رہی جس سے کہ اتحادیوں کی پیش قدمی رک گئی۔ مصطفیٰ کمال کی کوشش تھی کہ وہ دشمنوں کو واپس ساحل پر دھکیل دیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چناگ بیر کی پہاڑی اصل میں درہ دانیال کی کنجی تھی۔ درہ دانیال پر قبضہ کرنا گویا قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا تھا۔ اس محاذ پر کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ عثمانیوں اور اتحادیوں نے خندقیں کھود کر جنگ لڑنا شروع کر دی۔ ایک ہفتے یوں جنگ جاری رہی۔ گرمی کا موسم شدید تھا اور پانی کی بھی بڑی کمی تھی۔ مردہ سپاہیوں کی گلی سڑی لاشوں سے سپاہیوں میں ہیضہ پھیل رہا تھا۔ یہاں اتحادیوں نے ایک اور پلان بنایا۔ وہ پلان یہ تھا کہ کوجہ چمن کی چوٹی پر قبضہ کر لیا جائے جو چناگ بیر کے شمال میں واقع تھی۔ یہ مصطفیٰ کمال کی خندقوں سے دور تھی۔ اس چوٹی پر قبضہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ ترکوں کے حملوں سے بچ کر درہ دانیال پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس حملے کے لیے مصر سے تازہ دم فوج اور بے شمار اسلحہ لایا گیا۔ 1 ہفتے سے رات کو یہاں اتحادی فوجیں آ کر خندق میں چھپ جاتی تھی۔ آخر 2 اگست کی رات کو حملہ شروع ہوا۔ یہ حملہ پچھلے تمام حملوں سے شدید تر تھا۔ اس حملے میں کنچر آرمی بھی شامل تھی جو کہ اتحادیوں کی سب سے زیادہ مضبوط فوج سمجھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اتحادیوں نے جنگی جہاز الیزابتھ اور باقی سینکڑوں بڑے بڑے جہازوں سے دوسری طرف سے حملہ کیا، لیکن جب اتحادی فوج فتح کے بالکل قریب ہوئی تو عین اس وقت جرمن جہازوں نے الیزابتھ اور باقی جہازوں کی بڑی تعداد پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ البتہ اتحادیوں کی کنچر آرمی آری پرون کی چوٹی کی جانب کسی حد تک بڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں اتحادی فوجیوں نے بھی فضائی حملے کیے جس سے عثمانی فوج کا شیرازہ منتشر ہو گیا، لیکن ایری برنو پر قبضہ کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ اگر عثمانی ہمت نہ کرتے تو اتحادیوں کا الفنزا پر قبضہ ہو جاتا اور پھر گیلی پولی پر قبضہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا۔ لیکن اس نازک گھڑی میں عثمانی ترکوں نے اپنے وطن کی حفاظت میں جیسی بہادری دکھائی اس کی مثال پوری عثمانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اتحادی فوجیں اپنی ساری طاقت برنو کی چوٹی پر قبضے کے لیے لگا رہے تھے۔ ترک فوج کی سپہ سالاری پہلے جرمن جنرل لیمان سانٹرس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اب اس محاذ کی کمان مصطفیٰ کمال پاشا کو دے دی گئی۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور آخرکار ہزاروں لاشوں کو چھوڑتے ہوئے اتحادی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔
دسمبر کے آخری ہفتے کی تاریک راتوں میں جب کہ موسم انتہائی خراب تھا، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی فوجوں نے خاموشی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا اور جنوری 1916 کے پہلے ہفتے تک گیلیپولی سے تمام فوجیں پسپا ہو گئیں۔ اس لڑائی میں برطانیہ فرانس کے 1,12,000 سپاہی مارے گئے تھے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کا بھی جانی نقصان ہوا تھا، لیکن اہل یورپ نے دیکھ لیا کہ سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کی حالت میں بھی حیرت انگیز طاقت کی مالک ہے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔